السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لونڈی نے اس وقت خبر دی جب یہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ آج جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ کہیں آپ دیکھ لیتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ کیا منظر دیکھا لونڈی نے؟ کہا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو قوم کے لوگوں میں سے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، بعض روایات میں ہے کہ آپ کے بھتیجے کو مارا،
پیٹا ہے اس نے، اگر آپ یہ منظر دیکھتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ اسی وقت چلے گئے، کمان ہاتھ میں تھی، جا کے ابو جہل کے سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ میرے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، کیا تو خوش ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ۔ تو یہ واقعہ ہے جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا۔ اور اس میں سے جو میں بات اخذ کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی سماعتوں تک، آپ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب خوش ہوتے ہیں جب ان کی بات کو مانا جائے اور اللہ رب العزت کی بات کو مانا جائے۔ باقی انسان زندگی میں چاہے جس قدر مرضی کلا بازیاں لگا لے، یا ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے فرش کے اوپر رات کے پچھلے پہر ننگے پاؤں قیام کر لے، کھڑا ہو جائے، یا بیابان جنگلوں میں چلے کاٹ لے، یا اپنے آپ کو الٹا ایک ٹانگ سے باندھ کے کنویں میں لٹکا لے، یا ایک ہی ٹانگ پہ کھڑا ہونے کا مظاہرہ کرتا رہے، یاد رکھیے ان میں سے کوئی بھی چیزیں اللہ کے رسول کو خوش نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول کو خوش جو بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان کر مد مقابل کو عین میدان جنگ میں چھوڑ دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ایک مومن شخص جو اپنے مد مقابل کو مارنے کے لیے میدان میں اترا ہے، اور وہ مارتا بھی ہے، وہ مارتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، لیکن بعض کو چھوڑ بھی دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے سامنے عورت آ گئی، اسے چھوڑ دیتا ہے، نابالغ بچہ آ گیا، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر ان کا کوئی عالم آ گیا ہے، مذہبی پیشوا آ گیا ہے، یہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے مد مقابل کو مارنے میں، قتل کرنے میں، اسے جہنم رسید کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے اطاعت میں عین میدان جنگ میں ان لوگوں کو چھوڑ دینے پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہی ایک چیز ہے، ایک یہی امر ہے، ایک یہی عمل ہے جس نے قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنانا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اتباع نہیں کریں گے، اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے، اگر آپ بات نہیں مانیں گے، تو پھر نافرمان بندہ، بات نہ ماننے والا بندہ منہ سے جو مرضی کہتا پھرے، منہ سے خود کو کہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں علاقے کا سب سے بڑا محب رسول ہوں، ہرگز اس کے دعووں میں صداقت نہیں ہے اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی نہیں مانتا۔ کیوں ہم کافروں کو جو ایمان نہیں لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم ان پہ لعنت بھی کرتے ہیں؟ جو ایمان لائے بغیر مر گئے انہیں جہنم کا ایندھن بھی سمجھتے ہیں۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ اور آئیے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تو ساری امت جنت میں چلی جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، ساتھ ہی آپ نے فرمایا ہاں وہ نہیں جائے گا جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا، وہ نہیں جائے گا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر انکار کون کرتا ہے؟ ہو امت میں اور جنت جانے کا انکار کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جس کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ جزا و سزا پہ ایمان ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں جنت میں جانے سے انکار کرتا ہوں۔ کون انکار کرے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی فرق ہے، سیدھا سیدھا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا پیغمبر تو لوگوں کے درمیان ایک فرق ہے، ایک حد فاصل ہے، ایک دیوار ہے جس کے ادھر اور ادھر والوں کا سامنے سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فرق۔ اللہ نے مجھے بھیجا اور جو مجھے دے کے بھیجا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آگ جلانے والے نے آگ جلائی اور اس میں آ کے یہ پتنگے اور چھوٹی موٹی چیزیں گرنے لگی، جو روشنی پہ چیزیں آتی ہیں، الاؤ روشن ہوا وہ گرنے لگی۔ اب یہ شخص کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ بیچارے پتنگے، یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں یہ اس میں نہ گریں، وہ کوشش کرتا ہے، وہ ہٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے آگ سے بچاتا ہوں، میں ایسے آگ تمہارے کپڑوں کو پکڑ کے، جو حدیث کے لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ تم نے کمر پہ جو کمر کس باندھا ہے یا اظہار باندھا ہوا ہے، میں اس سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ نافرمانی کر کے، اور تم ہو کہ حکم عدولی کر کے، اور تم ہو کہ بات نہ مان کر مجھ پہ غالب آتے ہو اور جا جہنم میں گرتے ہو۔ پیروی نہیں تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر اطاعت ہی نہیں پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اگر بات ہی نہیں ماننی پھر ہم امتی کیسے ہوئے؟ جب بات ہی نہیں ماننی، تعصی الرسول وانت تظہر حبا، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اظہار محبت کا کرتا ہے۔ ھذا فی الزمان الابدی، یہ زمانے میں عجیب بات ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اگر رسول سے محبت ہوتی، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، محبت سچی ہوتی تو بات مانتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے نافرمان۔ یہ جب صبح بیدار ہوا نافرمان، اس یہ دکان پہ جا کے یا ملازمت پہ جا کے یا کہیں دوستوں میں جا کے، بیٹھک بازار میں جا کے کہیں پر بیٹھا، نافرمانی والی باتیں، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑاتا بھی ہے، یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا بھی ہے، حرام کھاتا ہے، حرام وصول کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ صبح اٹھا ہے، اس سے پوچھ لو جمعہ کے دن نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے سر پہ ٹوپی لے کے مسجد میں آ جانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، تمہارا گھر بھی، تمہارا محلہ بھی، تمہارا معاشرہ بھی، تمہاری معیشت بھی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ تابع رسول ہوگی، تب تمہیں ایمان والا مانا جائے گا۔ حکم ہے تمہیں کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دن سارا نافرمانی میں، سارا دن نافرمانی میں جھوٹ بولتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو مومن کی نشانی نہیں بتایا۔ کس کی نشانی بتایا؟ منافق جھوٹ بولتا ہے، فون سن رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو فون کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کہیں پہ کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے رد و بدل کر رہا ہے، غلط فہمی پھیلا رہا ہے، جھوٹا بندہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا، یہ دعوی محبت رکھنے والا، یہ جھوٹی گواہیاں دینے والا، عدالتوں میں آپ کو 20 لوگ ایسے مل جائیں گے جو چند روپوں کی عوض آپ کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ، پوچھ لو مذہب، پوچھ لو کیا ہے، اسلام ہے، امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محفلوں میں بیٹھ کے دعویٰ کریں گے کہ سب سے بڑے سفارش کے حقدار ہم ہیں۔ کونوا قوامین
بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قرآن تو کہتا ہے اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ انصاف والے بن کے، گواہی بھی انصاف کے ساتھ، بات بھی انصاف کے ساتھ، چاہے وہ گواہی اور بات تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ پڑ جائے. اپنے اوپر تو بات ہی نہیں آنے دیتا، اپنے قبیلے اپنی برادری کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے. نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، اس کا مذہب اسلام ہے، ایماندار ہونے کا دعوے دار ہے. آپ اندازہ کیجیے اللہ فرماتے ہیں رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کیا کہتے ہیں؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور صرف یہی نہیں کہ کہہ دیا اب ہم اور آپ کہیں گے. بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، بڑا مشکل ہے اللہ کے رسول کی ساری باتوں کو ماننا. یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ ساری کی ساری باتوں کو مانا جائے، ساری کی ساری باتوں کی پیروی کی جائے. اللہ رب العزت نے ایک ایسی جماعت ہمارے سامنے جو رسول لا کے ان کی مثالیں اللہ نے پیش کر دی قرآن مجید میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں تاریخ ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے دکھا دیا کہ نہیں بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا جا سکتا ہے، وہ مانی ہی جائے گی. ایک بڑے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا دنیا کے ہر بندے کی بات کو لے لو تمہاری مرضی ہے، چھوڑ دو تمہاری مرضی ہے، اختیار ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مانی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، سوائے یہ جو قبر میں مدفون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخصیت کی بات کو جب بات آ گئی اختیار کوئی نہیں، یہ نہیں ہے کوئی نہیں یہ میں لے لوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے. فجر کی نماز مشکل ہے، اس وقت اٹھنا اچھا نہیں لگتا، طبیعت پہ گراں گزرتا ہے. ادھر پوچھئے اس سے جس کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس سے پوچھئے. وہ فرماتے ہیں یہ صبح کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے، منافقوں پہ بھاری. اٹھنا مشکل ہے، صبح بیدار ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا، سو میں نہیں فجر کی نماز پہ اٹھتا، میں نہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا. ایک وہ ہے کہ جو فجر سے کہیں پہلے بیدار ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، یہ وہ ہے جسے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ایک آپ ہیں فجر کی نماز روزانہ دیکھ لیا کرو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، تصویریں بنا کے ویڈیوز بنا کے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فجر کی نماز میں خود مسجدوں کا حال دیکھ لو، یہ عاشقان ہیں، یہ محبان ہیں، اور ان کے محبوب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. روزی کا وقت ہوتا ہے، اٹھ کے بھاگتا جاتا ہے گدھے کی طرح، فکر ہوتی ہے اسے کمانا ہے. مالک کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، کمانے کا بھی حکم دو کہ کمائی بھی کر کے لائیں. فرمایا ہم نے رزق کا تو مطالبہ ہی نہیں کیا، ہم نے رزق کا مطالبہ نہیں کیا. یہ جو کمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو ذمہ دار حضرات، سرد رات کے پچھلے پہر میں یا کسی بھی پہر میں جب لوگ بستر سے باہر نکلنے کو اپنے لیے عذاب اور سزا اور مشکل سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کسی کندھے پہ رکھی ہے، یہ جا رہا ہے، اس نے جا کے اپنی زمین کو سیراب کرنا ہے، پانی لگانا ہے رزق کے لیے. لا نسألک رزقا، وہ کہتا ہے فکر نماز کی کرو، رزق کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے. نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، نماز متقی بناتی ہے، لہذا اچھا انجام ہو گئی متقیوں کا. جس کے پاس ہے
تقوی کی دولت ہے، تقوی کی نعمت ہے، اس کا انجام اچھا ہے۔ جس کے پاس تقوی کی دولت ہی نہیں ہے، وہ جو متقی ہونے کے لیے اسلام لانے کے بعد تقوی ثابت کرنے کے لیے جو سب سے پہلی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ ہے نہیں۔ والعاقبۃ للتقوی۔ آئیے، دعویٰ کرنا کوئی مشکل نہیں، دعویٰ کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، زبان سے جو چاہو کہہ دو، کون ہے پوچھنے والا؟ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے اسے یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھ سے اس دعوے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے مان لیا اللہ کو واحد الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ عہد ہے، مان لیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، یہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا وعدہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اللہ اور رسول سے، اور یہ سب سے پہلے ہوگا۔ حقوق العباد اس کے بعد ہیں۔ یہ جو سنتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد اہم ہے، وہ پتہ کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ ان کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حقوق اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، حقوق العباد بھی اللہ کا حکم ہے۔ سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان حقوق کو بندوں کے ساتھ جوڑ دیا، بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو مومن تو ثابت کرو۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں، کچھ نوجوانوں سے اوپر کے لوگ بھی ہیں اچھے خاصے سمجھدار، سوشل میڈیا پہ کسی بھی آئی ہوئی تصویر کو، پوسٹ کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تنقید ہوتی ہے نمازیوں پہ، نمازیوں پہ تنقید، اور خود اپنے بارے میں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نمازی ہوتے ہیں یہ حسن اخلاق والے نہیں ہوتے، اصل مسئلہ مسجد بھرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے بندہ اپنے دل کے اندر کسی کا بغض نہ رکھے۔ سنو، یہ بھی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے کہ دل میں کسی کا بغض نہ رکھے، اور مسجدیں بھرنے کا حکم بھی کیسے ایک حکم کو لے کے اس کی تشہیر کر کے دوسرے کو چھوڑ رہے ہو۔ جو عبادت گزاروں میں غلطیاں ہیں، آپ کو بعض لوگ ملیں گے عبادت نہیں کرتے، بعض لوگ آپ کو استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے ملیں گے۔ اچھا ان سے پوچھو نا، وہ کہیں گے فلاں نے بھی تو حج کیا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ فلاں بھی تو نماز پڑھتا ہے، بڑی باتیں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، فلاں بھی نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں ہوتا ہے، ہر نماز میں آگے آگے، وہ بھی تو نمازیں پڑھ، دیکھو کر کیا رہا ہے۔ اچھا سوال اس سے کیا تھا کہ آپ استطاعت کے باوجود حج کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتا فلاں نے جو کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ لا تسألون عما كانوا يعملون، ان سے ان کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جو سوال ہے، سوال کی ابتدا مرتے ہی قبر میں ہو جانی ہے۔ سوال جہاں اللہ کے بارے میں ہوگا وہیں پر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ وہ کہے گا لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے بس اخلاق اچھا رکھو، لوگ کہتے تھے جو لوگ کہتے رہے میں بھی وہی کہتا رہا، میرا تو ان سے بس یہی جیسا لوگوں کا تعلق تھا ویسا ہی میرا تعلق تھا۔ جو سورہ مدثر میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے جہنمیوں کی نشانیاں بتائی ہیں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جنہیں کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے، کوئی سفارش کر بھی لے، ایسے جہنمی جن کی سفارش کوئی کر بھی لے تو سفارش نہیں مانی جائے گی۔ ان میں کننا نخوض مع الخائضین، کننا نخوض مع الخائضین، جیسے بحث کرنے والے ہوتے اسی بحث میں ہم بھی پڑ جاتے۔
کہے گا رسول کے بارے میں، جو رسول کا نافرمان ہوگا وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، لوگ ایک بات کر رہے تھے، میں نے بھی وہی بات جو ہے وہ کر دی ہے، جیسے لوگوں نے کر دیا ویسے میں نے کر دیا۔ یہ بات ہے لوگوں کی بات، یہ جو ادھر لوگوں کی بات کرتے ہیں قبر میں بھی لوگوں کی بات کریں گے۔ تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلے تیرے بارے میں سوال ہوگا۔ تو چلا جائے کسی دوسرے محلے میں اور وہاں پہ جا کے انہیں سمجھانے لگے، انہیں واعظ و نصیحت کرنے لگے، وہ بات کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تیری اپنی جان ہے، اس میں نظر آنا چاہیے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں، پھر تیرے اہل و عیال ہیں، پھر تیرے ہمسائے ہیں، یہاں سے شروع کر، سیدھا ٹرمپ کو تبلیغ واز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ، کسی نے جو بھی کر دیا، تجھے تیرے بارے میں سب سے پہلے اسلام نافذ کرنے کی جو ابتدا ہے وہ اپنی جان سے ہوتی ہے۔ بدر میں لڑنے والے کون تھے؟ وہ تھے جو بات نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ تھے جو بے نماز تھے؟ کیا وہ تھے جو بے زکاتے تھے؟ کیا رسول کے نافرمان تھے؟ ہرگز نہیں۔ احد میں لڑنے والے کون تھے؟ جان دینے کا دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں انہیں پہلے جان دینے والوں کی سیرت پڑھنی چاہیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر جان دی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان دینے سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت کے لیے کیا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر مجھے اور آپ کو لازماً رکھنی چاہیے کہ میں کس حد تک اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتا ہوں۔ میں فلاں کس قدر کر رہا ہے وہ ضرورت نہیں، ہاں اگر آپ اسے دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ اسے کیجئے۔ سوال یہ بھی ہونا ہے فلاں کو کیوں نہیں سیدھا کیا، فلاں کو کیوں نہیں سیدھا کیا، لیکن جو وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو دلیل بنا کے اپنے عمل کو ضائع نہ کر، اپنے آپ سے شروع کر، آگے تبلیغ کر، اللہ حامی و ناصر بھی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت بھی یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ علم۔